السلام علیکم، نیوز تھراپی میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ افغان طالبان نے 20 سال بعد امریکہ کو شکست دے دی۔ جتنا امریکہ نے 20 سالوں میں قبضہ کیا تھا اس سب کو طالبان نے صرف 4 مہینوں میں ہی واپس حاصل کر لیا۔ امریکی فوج تو ناکام ہوئی مگر ان کی انٹیلیجنس بھی کسی کھاتے کی رپورٹس نہ دے سکی۔ افغانستان میں افغان طالبان کے بارے میں پینٹاگون نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ طالبان 3 مہینوں میں کابل پر قبضہ کر لیں گے، اور اس رپورٹ کو بالکل غلط ثابت کرتے ہوئے طالبان نے محض چند دنوں میں ہی کابل کو فتح کر لیا۔ افغان طالبان کی علاقوں کو فتح کرنے کی رفتار میں امریکی گاڑیوں اور ان کے ہتھیاروں کا بھی ہاتھ تھا۔ طالبان نے بڑی تعداد میں امریکی جنگی ساز و سامان پر قبضہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک دن میں ہی 2 سے 3 دارالحکومت فتح کر جاتے تھے۔ افغان طالبان نے بغیر کوئی گولی چلائے کابل کو فتح کیا، اور جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے تو افغانستان کے صدر اشرف غنی تاجکستان بھاگ گیا۔ ابھی ایک دن پہلے تک اشرف غنی طالبان سے لڑنے اور نہ بھاگنے کی بات کر رہا تھا، لیکن جب جنگ کا اور لڑنے کا وقت آیا تو اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف امریکہ کا پٹھو تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں گے تو امریکی صدر نے کہا کہ نہیں، کیونکہ افغان آرمی کے پاس 3 لاکھ فوجی ہیں جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور ان کے مقابلے میں افغان طالبان صرف 75,000 سے 80,000 ہیں۔ امریکہ کے سارے اندازے اور ان کی فوج سب افغانستان میں زبردوز ہو گئی۔ پوری دنیا کا میڈیا امریکی صدر پر لعن طعن کر رہا ہے کہ امریکہ نے ہارنا تو تھا لیکن ایک طریقے سے ہارتا، اور جس قسم کی ہار امریکہ کو طالبان کے ہاتھوں ملی ہے اسے تاریخ میں جو بائیڈن کا سب سے بڑے بلنڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے تو امریکہ نے اپنی ایمبیسی پر ایک چاپر بھیجا، اور وہاں سے ایمرجنسی بیسس پر امریکیوں کو اس چاپر میں بٹھا کر لے گئے، اور ان کے جانے کے بعد امریکی ایمبیسی میں سے آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ایمبیسی کے اسٹاف نے ضروری کاغذات کو جلا دیا تاکہ وہ طالبان کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پھر افغانستان کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ اشرف غنی کی حکومت اقتدار کی پرامن منتقلی کرے گی، اور افغان حکومت طالبان کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ طالبان نے نہ صرف کابل پر قبضہ کیا بلکہ بہت ساری جیلوں میں جو طالبان کے ساتھی قید تھے ان سب کو بھی طالبان نے آزاد کر دیا۔ جن قیدیوں اور جن طالبان کے ساتھیوں کو پکڑنے میں امریکہ نے 20 سال لگائے تھے ان سب کو طالبان نے آزاد کر دیا۔ امریکہ کی اتنی بدنامی اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ 30 اگست تک پوری طرح افغانستان سے نکل جائیں گے، تو لوگوں کو امید تھی کہ 30 اگست تک تو طالبان کابل پر قبضہ نہیں کرے گا، لیکن امریکی فوجیوں کے افغانستان میں ہوتے ہوئے طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت بھی قائم کر دی۔ اس کے بعد چین نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ شاید چین وہ پہلا ملک ہوگا جو کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ طالبان کی جیت سے سب سے زیادہ فائدہ چین، روس اور پاکستان کو ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان اشرف غنی، امریکہ اور بھارت کو ہوا ہے۔ طالبان ایک گورنر کے گھر میں کیسے سکون سے بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور رونے لگا، کیونکہ انہیں کابل کو فتح کرنے میں 20 سال اور ان کے کئی ساتھیوں کے جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ طالبان نے صدارتی محل میں داخل ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آپ بھی مناظر دیکھیے۔
وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے پاس 3 لاکھ کی فوج تھی، مگر پھر بھی وہ 75,000 طالبان سے ہار گئے کیونکہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں تھی۔ افغانستان کی عوام افغان آرمی پر پتھراؤ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور جو تاریخ سے نہیں سیکھتا وہ خود تاریخ بن جاتا ہے، اور امریکہ کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ اس تصویر میں سن 1975 میں ویتنام اور امریکہ کی جنگ کے آخر میں ویتنام کے سب سے بڑے شہر سیگن میں جو امریکی سفارت خانہ تھا اس سے امریکیوں کو امریکہ نکال رہا ہے۔ ویتنام اور امریکہ کی جنگ میں امریکہ کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب سن 2021 میں بالکل اسی طرح امریکہ کابل میں امریکی سفارت خانے سے جلدی پینک میں امریکیوں کو نکال رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی تاریخ سے نہیں سیکھا تو تاریخ نے خود کو پھر سے دہرا دیا۔ اس کے بعد افغانستان کے نائب صدر جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ بیان دیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں دہشت گرد طالبان کے آگے نہیں جھکوں گا، اور میں اپنے ہیرو احمد شاہ مسعود کی روح اور میراث سے کبھی غداری نہیں کروں گا۔ وہ افغانستان کا نائب صدر امراللہ صالح افغان طالبان کے کابل پہنچنے سے 2-3 دن پہلے ہی فرار ہو گیا، اور بہت سارے افغانی جو انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو گالیاں دیتے تھے اب پاکستان میں پناہ کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صدر ہوں گے، اور جنرل حمید گل نے امریکہ کی شکست کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی۔ ان کا وہ بیان آپ بھی دیکھیے۔ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے، شاید کوئی اور نہ کہے یہ، جس ISI کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ اس موقع پر ملا عمر کا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے۔ ملا عمر افغان طالبان کے بانی تھے۔ ملا عمر سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے آپ پر جنگ مسلط کر دی ہے، تو ملا عمر نے کہا تھا کہ میں 2 وعدوں پر غور کر رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میری زمین بہت بڑی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو گے تو تم جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں فتح یاب کرے گا۔ اور دوسرا وعدہ امریکی صدر بش نے کیا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں تم امریکہ سے چھپ سکتے ہو۔ تو ملا عمر نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور بے شک جو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔